الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 40 سال کے جب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ مکرمہ میں گزارا. اس وقت مکے کے اندر جو کافر تھے انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کو بے حد ستایا. معمولی درجے میں نہیں، بہت زیادہ ستایا. تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھرے پڑے. مال کی، جان کی، ہر اعتبار سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی. آخر کار اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے. 1 سال گزرا، دوسرا سال ہجری کے اعتبار سے دوسری ہجری. مسلمانوں کا ایک قافلہ جس کی گنتی اور تعداد 313، دوسری طرف کافروں کا ایک بھاری لشکر قافلہ جو تقریباً 1000 کے قریب. مد بھیڑ ہوئی، آپس میں ٹکراؤ ہوا، کئی ایک کافر اس میں مارے گئے، جہنم رسید ہوئے. مسلمانوں کی جیت ہوئی.
جبکہ اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقام جس کا نام بدر تھا، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ بدر۔ ایک نوٹ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد سے ہی باقاعدہ جنگ کا سلسلہ چلا ہے۔ تو ہمارے نبی خود جس جنگ میں جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں، غین زا واو ہا، غزوہ۔ خود نبی اس جنگ میں گئے ہوں اور شرکت کیے ہوں تو ایسے جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے کتنے جنگیں ہوئی جس میں حضور خود تشریف لے گئے ہوں؟ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ 27 جنگیں ہیں جس میں حضور بنفس نفیس خود تشریف لے گئے ہیں۔ 20/7 جنگ جس کو غزوہ کہتے ہیں۔ حضور خود نہیں گئے، کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر دشمنوں اور کافروں کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے حضور نے لشکر اور فوج کو تیار کر کے بھیجا، خود نہیں گئے۔ ایسے جنگ کو عربی میں اصطلاح میں سریہ کہتے ہیں۔ سریہ، سین را یا ہا، سریہ، جس میں حضور نہ گئے ہوں لیکن حضور نے بھیجا ہوں۔ اس کی تعداد 47 ہے، 40/7 ہیں، 20 بڑھ کر۔ 27 جنگ وہ ہیں جس میں حضور خود تشریف لے گئے، اور 47 جنگ وہ ہیں جس میں حضور تشریف لے کر نہیں گئے بلکہ کسی نہ کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا۔ تو یہ جو جنگ بدر ہے یہ سب سے پہلی جنگ ہے اسلام کی، اور اس جنگ میں کامیابی اور جیت مسلمانوں کی رہی، اور تعداد کے اعتبار سے 313، طاقت کے حساب سے کچھ نہیں، چند گھوڑے، چند اونٹ، چند ہتھیار، گنتی سے نہتے کا مطلب ہوتا ہے خالی ہاتھ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اگر تھا تو صرف ایمان اور اس کی طاقت، اللہ کی مدد۔ کایا پلٹ گیا، کئی ایک کافر جہنم رسید ہوئے، مر گئے، مارے گئے، تو ان کو بڑا غصہ تھا، بدلہ لینے کا جذبہ تھا کہ ہمارے اتنے لوگ تقریباً 70 کے قریب کافر مارے گئے تھے، تو ان کو ایک جذبہ کا بڑا جوش تھا کہ ہم بھی مسلمانوں کا بدلہ اس طریقے سے ان سے لیں گے۔ چنانچہ سن 3 ہجری میں 1 سال بعد ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے جنگ احد، غزوہ احد۔ چونکہ یہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے وادی میں، دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے اس جنگ اور غزوے کا نام غزوہ احد، جنگ احد ہے۔ شروع میں اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی بھاری جیت ہوتی رہی، اس معنی کر کے کافروں کے جو بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، جو ان کے حساب سے بڑے مانے جاتے تھے، سب کے سر قلم کر دیے گئے، سب مارے گئے، قتل کر دیے گئے، جہنم رسید ہوئی۔ تقریباً 70 کافر لوگ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اس کے بعد اس جنگ میں بھی ابتدا میں اس طریقے سے کافروں پر حملہ ہوتا رہا، لیکن کچھ اسباب کی بنیاد پر یہ جیت اور کامیابی
تھوڑی دیر کے لیے ناکامی اور ہار کے طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت تک حضرت خالد ابن ولید اسلام نہیں قبول کیے تھے، اور وہ بہت بڑے ماہر اور جنگجو تھے، خطرناک، ان کو حملہ آور ہونے کا گر معلوم تھا۔ تو جہاں پہاڑ کے اس دامن کو خالی دیکھا تو وہاں سے اچانک پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں نقشہ ہی بدل گیا۔ اس طرح سے نقشہ بدلا کہ جنگ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تھے، اس وقت جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جسموں کو چھلنی کر دیا گیا، تیر سے، نیزے سے، خنجر سے، تلوار سے جسموں پر اتنے وار کیے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور یہاں تک کہ کچھ بدبختوں نے ایک غلط خبر پھیلا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اس طرح کی خبر انہوں نے پھیلا دی۔ تو ایک طرف سے پیچھے سے حملہ، اس کے نتیجے میں اچانک حملہ ہونے سے صحابہ پریشان ہو گئے، دوسری طرف یہ غلط خبر پھیل گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے، تو جس کی وجہ سے صحابہ کے پیر بظاہر ڈگمگانے لگے، پریشان ہو گئے کہ بھئی ہمارے نبی، ان کو اس طریقے سے خبر سن کر ان کی حالت دیگر گو ہو گئی، تو جس کے نتیجے میں مسلمان بظاہر کامیابی سے ناکامی کی طرف آ گئے، شکست کی طرف آ گئے۔ اسی جنگ میں دشمنان اسلام کی طرف سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید زخم پہنچا۔ حضور نے جو خوت پہن رکھا تھا وہ گر گیا، اور اس کی کڑیاں جو ہے گال پر لگی، جس سے زخم ہوا، حضور کے دانت ٹوٹے، شہید ہوئے۔ اس طریقے سے حضور کو زخمی ہونا پڑا، اور حضور کے چچا اور دیگر صحابہ، ان کو تو جسموں سے چور چور کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ حالات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، پھر ناکامی سے کامیابی کی طرف قدم آگے بڑھتے گئے، اور اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں اس قدر رعب بٹھا دیا، ڈر بٹھا دیا کہ وہ بظاہر جیتتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے اور الٹے پیر بھاگ گئے۔ جب آدمی جنگ کے میدان میں ہوتا ہے اور جیت جاتا ہے تو اسباب کے درجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے اس میں ہیں ان کو قید کر لیے جائیں، ان کے مال کو ضبط کر لیا جائے، اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کی مدد یوں آئی کہ وہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، ڈر ان کے اندر عجیب پیدا ہو گیا۔ حالانکہ بظاہر جیت رہے تھے، کامیاب ہو رہے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے یوں حالت بنی کہ وہ ڈر کر، خوف زدہ ہو کر الٹے پیر بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی ناکامی ہوتے ہوتے، ہار ہوتے ہوتے، جیت اور کامیابی کی طرف ان کو مقدر ہونا پڑا۔ اس غزوہ احد کے بعد حضرات صحابہ کے دلوں میں ایک قسم کا ڈر اور ایک قسم کا غم چھا گیا تھا کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ایسا ہوا، اتنے شہید کر دیے گئے، اتنا نقصان ہوا، خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی ہونا پڑا۔ اس طریقے کی حالات سے صحابہ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، ہمت کمزور پڑ گئی تھی۔ ظاہر بات ہے، آدمی کے سامنے کچھ حالات بدل جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس وقت ملک کے اندر تقریباً یہی حالات ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں۔
سب سے پہلے اسلام کے احکام اور اسلام کے شعائر پر حملہ ہوا. طلاق کا مسئلہ اٹھایا گیا، حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینے کا مسئلہ اٹھایا گیا، جی گائے کے مسئلے کو، گوشت کے مسئلے کو اٹھایا گیا. جتنے اسلامی احکامات ہیں ان پر حملے ہوتے رہے. پھر اس کے بعد مسجدوں کا مسئلہ شہید کرتے چلے گئے، کئی ایک مساجد، مدرسوں کو شہید کرتے چلے گئے. اب اس سے بڑھ کر آگے چل کر دکان مکان جلایا جا رہا ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو. مسجد کے امام اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے، مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ. پہلے بھی ملک کے اندر اکا دکا واقعہ ایسا کہیں کہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد حالات کو قابو میں لایا جاتا تھا اور وہ ویسے ہی بند ہو جاتا تھا، وہ تذکرہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن اب پیچھے 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 کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر ملک میں رہنا ہو تو ایسے ایسے ایسے، ورنہ کسی اور جگہ چلے جاؤ. اس طریقے سے حالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بظاہر پورے ملک کے مسلمانوں میں سے اکثر طبقہ اندرونی اعتبار سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. ہمتیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. حالانکہ ابھی کوئی آر پار کی جنگ نہیں ہے، ابھی کوئی کھلم کھلا مقابلہ نہیں ہے، لیکن یہ اسلام دشمن مسلمانوں کو ڈر بٹھانے کے لیے ایک کے بعد دیگر واقعات پیش کر رہے ہیں، حالات بگاڑ رہے ہیں. ایسے موقع پر ایک آیت کریمہ جس کو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے اور ایک ابو داود شریف کی حدیث، ان دونوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے. آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر غزوہ احد کے بعد جب صحابہ اندر سے گھبرائے ہوئے تھے، ان کے اندر سے ہمت ٹوٹ رہی تھی، ایسے موقع پر یہ آیات نازل فرمائی. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، بزدل مت ہو جاؤ. تمہاری شان نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں کی شان بزدل ہونے کی نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، جو نقصان ہو گیا اس پر غم مت کرو. 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہو گئے، غم مت کرو، فکر مت کرو. عجیب اللہ کی طرف سے. اور قرآن پاک قیامت تک کے لیے، جب جب بھی اللہ نہ کرے جب حالات آئیں گے، ان موقعوں پر ان آیات کو ہمیں پوری بصیرت کے ساتھ سمجھنا ہے. پھر مسلمان کبھی نہ مایوسی کا شکار ہوگا، نہ کم ہمت ہوگا، نہ خوف زدہ ہوگا، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ اسے کسی اور چیز کا ڈر ہوگا. فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اٹھا کر دیکھ لیجئے سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے جہاں غزوہ احد کا تذکرہ پورا ہوا، اس کے بعد ہی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وَلَا تَهِنُوا، تم گھبراؤ نہیں، خوف زدہ مت ہو جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی ڈنکا بجے گا،
تمہاری ہی سب کچھ دنیا کے اندر چلے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے، اونچے رہو گے، اوپر رہو گے. لیکن بنیادی شرط ان کنتم مؤمنین، تمہارا ایمان کامل ہو، تم سچے مومن بنو، تمہارے ایمان میں نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، ایمان میں ہم مضبوطی سے جم جائیں، ہمارا ایمانی معیار بلند ہو جائیں، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اسلام ایمان کی علامات ظاہر ہو جائیں. کوئی دشمن ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے. شروع دور سے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اور قیامت تک اسلام کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کوئی ایسا مائکا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو جڑ سے ختم کر کے رکھ دے. اکا دکا واقعہ ہوگا، کہیں کہیں نقصان ہوگا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے عام مومنین کو، مسلمانوں کو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کہتے ہیں یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. مسلمانوں، اگر جنگ احد میں تم کو تکلیف پہنچی ہے، نقصان پہنچا ہے، تو سن لو جنگ بدر میں ان کافروں کو بھی تو اسی طرح نقصان پہنچا. جنگ احد میں 70 مارے گئے صحابہ، تو جنگ بدر میں جو پہلی جنگ ہے کفار میں 70 مارے گئے تھے. نقصان ہوا کہ نہیں نقصان ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اسی طرح ہم لوگوں کے درمیان کبھی حالت ادھر کبھی حالت ادھر کرتے رہتے ہیں. کبھی حالت مسلمانوں کی بلند ہو جائے گی، کبھی کافروں کی ہو جائے گی. اس طرح سے ہم ڈاواں ڈول کرتے رہتے ہیں، ایام کی ایر پھیر ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالی آزمانا چاہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. ان حالات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے تم میں کون کامل مومن ہے، تمہارا ایمان کس کا کامل ہے. تم ظاہری اعتبار سے مسلمان بنے ہو، ایمان والے بنے ہو، یا تمہارا دل مومن بنا ہوا ہے، تم اندر سے ایمان والے ہو، یہ اللہ کو معلوم کرنا ہے. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور جو لوگ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان حالات میں اللہ ان کو شہادت کا مقام دیتے ہیں. وَلْيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ تعالی کافروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو حالات آئیں گے. یہ اسلام اور کفر کا ٹکراؤ ہے، یہ ایمان اور کفر کے درمیان کی جنگ ہے. اس میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، بلند ہمت رکھنی چاہیے. ابو داؤد شریف کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے درمیان فرمایا کہ سنو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو دوسری قوم کے لوگ ایسے بلائیں گے جیسے لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے لیے بلاتے ہیں. دسترخوان پر آدمی بیٹھ گیا تو کچھ اور لوگ ہیں تو کیا کرتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، بٹھاتے ہیں کھانے کے لیے. تو دوسری قوم کے لوگ مسلمانوں کو ایسے بلائیں گے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے. تو حضرات صحابہ نے سوال کیا کہ حضور، کیا اس وقت لوگ مسلمان کم ہوں گے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
اس وقت یعنی حضور کے زمانے میں صحابہ جتنے تھے اس سے کئی حصہ زیادہ لوگ ہوں گے مسلمان. جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد ہے صحابہ کے مقابلے میں لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ کے صحابہ کے مقابلے میں کروڑوں کے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ تعداد کے حساب سے مسلمان زیادہ ہوں گے، پھر بھی کافر اور دشمن مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے، ختم کرنے کے در پہ ہوں گے، جانی نقصان پہنچائیں گے، مالی نقصان پہنچائیں گے. آج الگ الگ صوبوں میں الگ الگ عنوان سے یہ نقشہ دہرایا جا رہا ہے. ایسے پرفتن حالات میں حضرات صحابہ نے جو سوال کیا کہ حضور جب تعداد کے حساب سے زیادہ ہوں گے جبکہ آج ہم تعداد کے حساب سے کم ہیں، اس کے باوجود کافر اور مشرک ہماری طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، تو اس وقت مسلمان ہمارے سے زیادہ تعداد میں بڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی کیوں یہ حالت بنے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی. حب الجاہ و کراہیت الموت. حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ 2 چیز کی وجہ سے مسلمان سب کچھ اپنے اعتبار سے بھاری بھرکم ہوتے ہوئے بھی اندر سے خوف زدہ ہوگا. آج ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں. حضور نے جو فرمایا کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، آج ہمارے دلوں میں موت کا ڈر بھی ہے اور دنیا کی محبت بھی ہے. پھر حضرات علماء نے فرمایا یہ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک وجہ جو بندہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا بجائے آخرت کے دنیا ہو جاتا ہے، تو اسی آدمی کے اندر یہ دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور موت کا ڈر آتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، آج ملک کے بعض علاقوں میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے ہم اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کریں، ہمارا ایمان صحیح بنائیں، ہمارے اعمال اچھے بنائیں. نمبر 2، ہمارے اسلامی اعمال کو ہم اپناتے ہوئے دوسروں تک صحیح طریقے پر اسلام کا سچا جو مذہب ہے اس کی تعلیمات کو پہنچائیں. آج جو غیروں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی صحیح تعلیمات کو ان تک نہیں پہنچایا. تو ایک کام کرنا یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، اعمال صحیح ہوں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے اعمال سے، ہمیں جا کر زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا اپنے اعمال سے، اسلامی اعمال کے ذریعے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں. مسلمان ہیں، جھوٹ نہ بولے، تجارت میں دھوکہ نہ دیں، 2 نمبری کا کام نہ کریں. اس طریقے سے ہمارے ملک کی اور دوسرے ملکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ جو عرب کے حضرات صحابہ جہاں مکے سے مدینے سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے ہیں، جبکہ ان کو زبان نہیں آتی، علاقے کے حساب سے وہاں کی علاقائی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن یہ صحابہ اپنا عملی زندگی ان کو پیش کیا، تو وہاں کے باشندوں نے ان صحابہ کے عمل کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا اور ایسے مسلمان بنے کہ ان کے سامنے کفر اور شرک نے اپنا ہتھیار ڈال دیا. اس لیے اس وقت ہمیں کسی قسم کے خوف اور گھبراہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم اپنا ایمان مضبوط بنائیں، اعمال اچھے بنائیں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ کفر اور یہ شرک خود بخود جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم اپنے اندر یہ ارادہ پیدا کریں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج ملک کے اندر اتنے حالات ہیں، لیکن ہم مسلمان ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی چینج اپ نہیں، برابر جو روٹین ہماری زندگی کے اعمال ہیں وہی ہو رہے ہیں۔ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مکانات جل رہے ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، جی بس دیکھ لیا، افسوس کر دیا، انا للہ پڑھ لیا، ختم، حق ادا کر دیا۔ ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے، ہمارے اندر ایک چینج اپ آئے۔ اتنا سب ہوا، کچھ لوگ آ کر مجھے معاف کیجئے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت قنوت نازلہ کیوں نہیں پڑھتے؟ امام کو شہید کر دیا گیا، مسجد جلا دی گئی، یہ کر دیے، کیوں ایسے حالات میں قنوت نازلہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارا سوال یہ ہے، آمین کہنے والے کہاں ہیں؟ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں گے، امام پڑھے گا، تو کیا فجر کی نماز میں جیسے جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں، رمضان کے موقع پر جیسے پوری مسجد بھرتی ہے، فجر کی نماز میں پورے لوگ ایسے رہیں گے؟ ارے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں گے تو کتنی صف ہوں گی؟ وہی پٹی پٹائی جو پورے سال پڑھنے والے 2 صف 3 صف، یہی تو لوگ ہوں گے۔ یہ درخواست کریں گے، دعائے قنوت نازلہ کی شکایت کریں گے، کچھ لوگ پڑے سوتے رہیں گے، رات کے 1-2 بجے سوئیں گے، فجر کی نماز کو غارت کر دیں گے اور یہ درخواست کریں گے کہ قنوت نازلہ پڑھو۔ آمین کون کہے گا؟ قنوت نازلہ پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ارے قنوت نازلہ ایک آدمی پڑھے، پیچھے سے ہم آمین بھی تو کہیں، یہ کرو وہ کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم۔ ابھی وہی غفلت کی زندگی، ابھی ہم نے کہا، حضرات علماء نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اس آدمی کے پاس ہوتی ہے جو آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ ہمیں قبر کا ڈر نہیں، ہمیں پلسرات کا ڈر نہیں، ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں، ہمیں جہنم کا کوئی خوف نہیں، ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ روزانہ نافرمانیوں کی زندگی، نمازوں کی غارت گیری کون کرتا ہے؟ ابھی آپ غور کریں، نماز ہوگی، 2 رکعت جمعے کی نماز، سلام پھیریں گے، امام ذرا دعا کریں گے، لوگ کچھ آمین کہیں گے، اس کے بعد 80-90% ادھر سے ادھر سے بھاگیں گے نکل کر۔ سنت کون پڑھے گا؟ عصر، مغرب کی، عشاء کی نمازوں میں، ظہر کی نمازوں میں سائیڈوں میں، ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، میرے دوستوں بزرگوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہماری مسجد کی بات ہو رہی ہے، آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، میری بات غلط ثابت نہیں ہوگی۔ سنتیں کون پڑھتا ہے؟ فرض پڑھ لیے تو بہت ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر ہماری فرض اس درجے کی ہو گئی جسے اللہ کو منظور ہے تو پھر ہمارے لیے سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، پھر حضور نے جو اہتمام کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ جمعے کی نماز میں ہو، چاہے وہ عام فرض نمازوں کے بعد سنتیں کون پڑھتا ہے؟ پہلی فرصت میں بائیں دائیں طرف سے نکل کر جاتے ہیں۔ ارے 2 رکعت 4 رکعت سنت کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ ہم سورہ بقرہ تھوڑی پڑھیں گے سنتوں میں، جو 2.5 پارے کی ہے، جس کے لیے گھنٹہ کی ضرورت ہے۔ سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگیں گے؟ ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم بہت بڑے تیر مار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں، فرضوں سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، اور روزانہ کی تلاوت، ذکر، ان کے ساتھ ساتھ ہماری زبان سے جھوٹ نہ ہو، ہماری زبان سے غیبت نہ ہو، کانوں سے چغلی نہ سنے، غیبت نہ سنے، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہمارے معاشرت اچھے ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں گی تبھی چل کر حالات میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اتنے حالات ہو رہے ہیں، شادی کرنے والے ایسی ہی شادی کر رہے ہیں جیسے پہلے سے کر رہے ہیں، شاید پھر لاک ڈاؤن آئے تو سب سدھریں گے۔
جی لاک ڈاؤن میں ادھر سے 25 ادھر سے 25، جی فوراً بند کرو بہت خوش ہو رہے تھے لوگ. تو شاید ایسا لاک ڈاؤن ایسا سمجھتے ہوں گے، ایسے بار بار اللہ کی طرف سے لاک ڈاؤن کے حالات آئیں تب چل کر آدمی کریکٹ ہوگا. نہیں میرے دوستو بزرگوں، جب تک ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اپنے معاشرتی مسائل میں، اپنے تجارتی مسائل میں، اپنے خاندانی مسائل میں جب تک ہم اپنے اندر اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، یاد رکھیں حالات اسی طرح سے بنتے چلے جائیں. ہم بد دعا نہیں کر رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس مجلس سے ہم جب جائیں ایک فکر لے کر اٹھیں کہ اس کے بعد ہم جو قدم اٹھائیں گے قرآن و حدیث کے حساب سے اٹھائیں گے، منمانی طور طریقے سے نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور نمازوں کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں. سب لوگ اس طریقے سے جاتے ہیں، آدھا منٹ سوچ کر دیکھیں حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ فرض تو اللہ کے لیے پڑھ لیا، سنت حضور کے لیے فراموش کر دیا. ہاں اگر کوئی یہاں سے جا کر گھر میں پڑھتا ہے یا اپنی دکان میں پڑھتا ہے یا کہیں بھی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں. مسجد سے یہ قدم باہر نکلے تو آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اس لیے سنتوں کا اہتمام کریں، چاہے وہ کوئی بھی سنت ہو، نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی، ان سنتوں کا ہم اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.